The theology of Islam does not allow the room of democracy. وہ سسٹم ہائی جیک کر لیا گیا, بابا قوم کو قتل کر دیا گیا, پھر ان کی بہن کو, مادر ملت کو قتل کر لیا گیا, اور وہ موومنٹ پھر آہستہ آہستہ کاروان بنتی ہے, اور کاروان پھر وہ باقاعدہ طور پہ اس تحریک کو. اچھا بھائی, میرا ایک کوشچن تھا, یہ تھیوریٹک اسٹیٹ کی بات ہوئی تھی, تھیوکریٹک اسٹیٹ کی, ٹھیک ہے. جب آپ کو کوئی بھی تھیوکریٹک اسٹیٹ اسٹیبلش کرنی ہو تو یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ اسٹیٹ کی تھیولوجی کیا ہوگی؟ کیونکہ ایوری اسکول آف تھاٹ تو آلموسٹ ہر جگہ ہی پایا جاتا ہے. تو اگر کوئی کسی بھی تھیولوجی کی بیس پہ کوئی اسٹیٹ بنانا چاہے تو اسے کیا کیا کرنا ہوگا کہ ریزسٹنس کم سے کم ہوئے فرام دا ادر اسکول آف تھاٹس؟ اچھا, جب آپ تھیوکریٹک اسٹیٹ کی گفتگو کریں گے تو وہی لوگ کریں گے جو کسی تھیولوجی کی بیس پہ, مثال کے طور پہ جیسے ہم نے دو قومی نظریہ ڈسکس کیا, تو ہندوستان میں بر صغیر پاک و ہند میں the subcontinent had a great number of Muslims there جو سفر کر رہے تھے because of the state not being able to serve the rights of Muslims to them. تو جب کسی بھی علاقے میں, کسی بھی ریاست میں, کسی بھی جگہ پہ کسی خاص مذہب یا ایتھنیسٹی کی سفرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, اس کی تکالیف بڑھ جاتی ہے, تو وہاں پہ یہ نیڈ ارائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جیسے نیڈ ارائز ہونا شروع ہوتی ہے تو ایک جو میں نے ڈیموگرافک لینڈسکیپ کے اوپر بتایا کہ تو پھر ٹاپ کے جو لوگ ہوتے ہیں, تفکر کرنے والے, سوچنے والے, اور ٹیچرز, پریچرز, اور یہ سب لوگ پھر اکٹھے ہوتے ہیں کسی فلسفے کی بنیاد پہ, اور اس فلسفے کو آئیڈیالوجی کے ساتھ, آئیڈیالوجی میں اس کو فلسفے میں رکھ کے وہ پھر اس کی تحریک چلاتے ہیں, ایک موومنٹ اسٹیبلش کرتے ہیں, موومنٹ سٹارٹ کرتے ہیں. وہ موومنٹ پھر آہستہ آہستہ کاروان بنتی ہے, اور کاروان پھر وہ باقاعدہ طور پہ اس تحریک کو کوئی رنگ دیتا ہے. اس میں پھر ایسا ممکن نہیں ہے کہ رستہ آسان ہو, اس میں قربانیاں ہوتی ہیں, اس میں جانیں جاتی ہیں, اس میں سیکریفائسز ہوتے ہیں, اور وہی قربانیاں رنگ لاتی ہیں, اور پھر کوئی تھیوکریٹک اسٹیٹ اسٹیبلش ہوتی. تو ہسٹری تو ایسی, ہماری مین کائنڈ کی ہسٹری تو ایسی کوئی مثال نہیں دیتی کہ آرام سے ہی ون فائن ڈے کوئی تھیوکریٹک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو جائے. تو تھیوکریٹک اسٹیٹ اسٹیبلش ہونا ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے, اور بہت اسٹرانگ پولیٹیکل موومنٹ ہے, جس کو کسی تھیولوجی کا, ریلیجن کا رنگ دیا جاتا ہے, کسی ریلیجن کی بیس پہ ہوتی ہے. تو آف کورس وہ کسی نہ کسی ایگزسٹنگ سسٹم کی ریزسٹنس میں ہوتی ہے. تو جب بھی ایگزسٹنگ سسٹم کی ریزسٹنس میں کوئی موومنٹ منظر عام پہ آئے گی تو وہ تکلیف تو دیکھے گی, وہ قربانیاں تو دیکھے گی. تو اس لیے ایسا کوئی سمپل رستہ تاریخ سے, کوئی ایسا سمپل موومنٹ ثابت نہیں ہے کہ جو ریکارڈ پہ ہو کہ ہم کہہ سکیں کہ فلاں اسٹیٹ جو ہے وہ ایسے ہی بس بغیر کسی ریزسٹنس کے تسلیم کر لی گئی اور تھیولوجی کے اوپر اسٹیبلش ہو گئی. So theocratic state will have a great deal of sacrifices involved. ایک موومنٹ ہوگی, تحریک ہوگی. تو بھائی اگر یہ ہم تھیوکریٹک اسٹیٹ اگر اسٹیبلش کر لیتے ہیں, لائک ہم پاکستان جیسے ہم لوگوں نے اسٹیبلش کیا, اس کے بعد جب ہم اب اس تھیولوجی کو امپلیمنٹ ہی نہیں کر پا رہے, تو پھر اس کے بعد کون سی ایسی موومنٹ ہونی چاہیے کہ جو کون سا ایسا کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ دوبارہ ری یونائٹ کیا جائے اس کو؟ جی, کیا خوبصورت بات کی آپ. بیسک سوال یہ میرا تھا, تو میں اس لیے پہلے وہ اس کے بعد یہ سب. جی, خوبصورت بات ہے. دیکھیں نا, اب یہاں وہ گفتگو آتی ہے جہاں میرے سے زیادہ تر لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے, اور پھر وہ اختلاف جو ہے وہ بے ڈھنگی سی بحث میں چینج ہو جاتا ہے, اور پھر میرے خلاف باقاعدہ لوگ جو ہے وہ گفتگو شروع کر دیتے. میں کیوں ڈیموکریسی کے خلاف ہوں؟ کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ تھا وہ نعرہ, یہ تھی وہ تحریک. دو قومی نظریہ, آپ کے مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں. مسلمانوں کو اپنی ایک اسٹیٹ چاہیے, تو جب مسلمانوں کو اسٹیٹ چاہیے اور تھیوکریٹک اسٹیٹ چاہیے, تو تھیولوجی آف اسلام ڈز ناٹ الاؤ دا روم آف ڈیموکریسی. وہاں پہ کسی نہ کسی حوالے سے شریعت کا نظام ہونا تھا,
اور اس شریعت کے نظام کے تحت کسی نہ کسی امیر المومنین یا امیر القوم یا امیر الامت کوئی سربراہ حکمران آنا تھا جس نے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مائکرو لیول خلافت اسٹیبلش کرنی تھی، یا شریعت کا کوئی نظام ایسا اسٹیبلش کرنا تھا جس میں کوئی مجلس شورا ہوتی اور وہی مل کے اصول و ضوابط اور قاعدہ و قانون اسٹیبلش کرتے. لیکن ایسا ہونے نہیں دیا گیا. پاکستان کے بننے کے فوراً بعد ہی وہ سسٹم ہائی جیک کر لیا گیا، بابا قوم کو قتل کر دیا گیا، پھر ان کی بہن کو مادر ملت کو قتل کر لیا گیا. اور پھر سسٹم کس وقت کیسے ہائی جیک ہو کے کسی اور روش پہ چل پڑا وہ ہسٹری گواہ ہے اس چیز کی، وہ بار بار ڈسکس کرنے کا فائدہ نہیں. لیکن اگر پاکستان نے واپس اپنے اسی یہ جب نیا پاکستان کا شوشہ چھوڑے تھے تو میں میرے ٹویٹر پہ میں کہہ رہا تھا نیا پاکستان نہیں، پرانا اصلی پاکستان کی گفتگو کرو. اصلی پاکستان کی جو گفتگو کرے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ نیا پاکستان کہاں سے آ گیا؟ جناح کا پاکستان نیا پاکستان نہیں تھا، جناح کا پاکستان پرانا پاکستان تھا، اصلی پاکستان تھا جس میں شریعت کا نظام آنا تھا. اور وہ میں ڈاکیومنٹ شیئر کروں گا آپ لوگوں سے جو آج بھی میں نے ڈسکس کیا تھا، جو پیر عثمان کا شریف کے پاس ان کے گھر پہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کی باقاعدہ مجلس ہوئی تھی جس میں تمام کے تمام مشائخ اور علماء کو ساتھ رکھا گیا تھا. اس وقت مودودی صاحب نے خاکسار تحریک چلائی ہوئی تھی جناح کے خلاف. بعد میں جب یہ علماء اور مشائخ اکٹھے ہو گئے تھے پیر عثمان کا شریف کے پاس، اور جب یہ ایسی کوئی مجلس میں اس کے منٹس آف دا میٹنگ سرکولیٹ ہوئے تھے کہ کیوں اکٹھے ہوئے، تو اس وقت مودودی صاحب نے پھر ان کا ہاتھ تھام لیا تھا. اور یہ اشرف علی تھانوی صاحب جو ہیں وہ اس سب سے بڑے سپورٹ تھے اس ٹائم، اور ان کا پورا مکتبہ فکر جناح کے ساتھ کھڑا تھا اس وقت، کیونکہ یہ نظام شریعہ کی گفتگو کر رہے تھے. تو اگر ہم نے واپس پاکستان کو اس صورت میں لانا ہے جس صورت کے پیش نظر یہ وجود میں آیا تھا، تو وہی نظریہ، وہی آئیڈیالوجی، وہی تھیولوجی دوبارہ سے اسٹیبلش کرنی پڑے گی. اور یہی میں بار بار سب سے کہتا ہوں کہ جمہوریت کا بائیکاٹ کریں اور شریعت کے نظام کے اوپر ہلکی چھوٹی گفتگو کرنے شروع کریں تاکہ عوام تک وہ آواز گونجے. اور اگر کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے اگر فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پال لینا ہے تو کیا پتہ انہی میں سے کسی کے ہاتھوں نظام شریعہ بھی آ جائے. اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید، اچھے کا گمان رکھا جا سکتا ہے اور اپنی نیک نیتی سے کوششیں کی جائیں. تو پاکستان ہیز ٹو، میں نے ایک بات گرے لاؤنج پہ بولی تھی کہ 1947 سے 2047 تک کا سفر ہے. 2047 تک ہم لوگ پلان کریں کہ ہماری موومنٹ ہو، 2047 تک پاکستان کو اصلی آزادی دی جائے، وہی آزادی جس آزادی پیچھے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھیں. 2047 میں 100 سال لگ جائیں بے شک ہمیں، لیکن ہماری آنے والی نسلیں نظام شریعہ کو دیکھیں اور پاکستان میں واقعی میں ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو، تو ہم سب مل کے اکٹھے ہو کے اپنی چھوٹی کوششوں سے یہ بہت بڑا کام جو ہے بروئے کار لا سکتے ہیں. تو مجھے تو بڑی اللہ کے یہاں سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ کر پائیں گے. اور میں ریئلسٹک بات ہی کر رہا ہوں. 2047 کا مطلب ہے کہ ابھی بھی 23 سال رہتے ہیں. 23 سال بہت عرصہ ہوتا ہے. اگر ہم سب لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ایک پراپر پلاننگ کریں تو ضروری نہیں کہ 2047 میں 14 اگست پہ ہی ہم آزاد ہو جائیں. ایٹ لیسٹ 2047 14 اگست کو دوبارہ سے ایک دفعہ خطبہ کراچی ہو جائے، جو خطبہ الہ آباد ہوا تھا، قرارداد مقاصد دوبارہ سے ریپیٹ ہو جائے اور یہ ساری گفتگو دوبارہ سے ہو کہ بھئی اب ہم نے بہت سہ لیا، ہم نے سارا کچھ دیکھ لیا، ہم نے ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھ لی، ہم نے ڈیموکریسی بھی دیکھ لی، ہم نے صدارتی نظام بھی دیکھ لیا، ہم نے پارلیمانی نظام بھی دیکھ لیا، ہم نے ظلم و ستم بھی دیکھ لیا، ہم نے مادر ملت اور بابا قوم کا قتل بھی دیکھ لیا، ہم نے وہ بھی برداشت کر لیا، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا. بس اب ہمیں واپس اسی نظام پہ لے کے آنا ہے جس نظام کے بیسس پہ، جس نظام کی بنیاد پہ ہم نے اس ملک کو آزاد کروایا تھا.